جب صحابہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس دعا کو سنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے شہادت دے، میں تیرے راستے میں میدان جہاد میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جاؤں۔ صحابہ تڑپ گئے، ہر صحابی کے دل میں شوق شہادت تھا، ہر صحابی اللہ کے نبی کی اس سنت پر، اس دعا پر عمل کرنا چاہتا تھا، ہر مجاہد شہید ہونا چاہتا تھا۔ آج نوجوان کو محبت مال سے ہے، آج نوجوان کو محبت نامحرم لڑکیوں سے محبت کا دعوے دار بنا ہوا ہے۔ تو اتنا بدبخت، اتنا غلیظ اور اتنا جھوٹا کیسے ہو گیا کہ اللہ کی محبت تو تجھے مسجد نہیں لاتی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تیرے چہرے کے اوپر داڑھی کو نہیں سجاتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تیرے چہرے پر، تیرے سر پر اس سنت کو نہیں رکھتی۔ تیری محبت کیسی ہے؟ تو جھوٹا ہے، تیری محبت بھی جھوٹی ہے۔ سچی محبت تو اس معذور صحابی کی تھی جو چل نہیں سکتے تھے، جو چل نہیں سکتے تھے، جو چل نہیں سکتے تھے، جن کے 4 بیٹے میدان جہاد میں تھے، اپنے 4 جوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیجا ہوا ہے، اور تڑپ ایسی ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے 4 بیٹے جہاد کر رہے ہیں، آپ ٹانگ سے معذور ہیں، آپ گھر پر ٹھیک ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس معذوری کے ساتھ، اس لنگڑے پن کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس لنگڑے پن کے ساتھ میں اللہ کے سامنے شہید ہو کر پیش ہو جاؤں، میں اس لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، گھر آئے، اہلیہ کو کہا میرا سامان باندھ دو، اللہ کے راستے میں جہاد پر جانا ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق خصوصی ہوتا ہے، محبت دل لگی میں اور ہمت کو باندھنے کے لیے بیوی نے اس بات کو کہا واپس نہ آ جائیے گا، آپ سے چلا نہیں جاتا ہے، ہاتھ اٹھائیے، کہا اللہ مجھے میرے گھر واپس نہ لوٹائیے گا، مجھے میرے گھر والوں سے واپس نہ ملائیے گا۔ میدان جہاد میں گئے، لڑتے رہے، لڑتے رہے، لڑتے رہے، لڑتے رہے، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے معاملے کو پیش کرنے کیا گیا کہ اہلیہ لاش لینے آئی ہے، سواری نہیں چلتی ہے، اپنی جگہ سے اٹھ نہیں رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلیہ سے پوچھا کیا ایسا ہوا تھا کہ اس کی سواری چلتی نہیں ہے؟ کہا گھر میں یہ بات ہوئی، اس نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ مجھے واپس نہ لوٹائیے گا، کہا اب اس کی لاش بھی گھر نہیں جائے گی، کہا اس کی لاش بھی گھر نہیں جائے گی۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے، یہ اب شہید ہو کر بھی گھر نہیں جاتا۔ یہ مسلمان کی محبت ہے، مسلمانیت اس چیز کا نام ہے۔ آج مسلمان اتنا پرسکون اپنی زندگی کے اندر اتنا مست ہے کہ اس کے بہن بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ اپنی مستی میں خوش ہے، قرآن کی بے حرمتی ہو گئی، یہ اپنی مستی میں لگا ہوا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی زبان کو نکالے، کوئی بکواس کرے، کوئی کتا بھونکے، تب بھی اس کی زندگی ویسے ہی پرسکون رہتی ہے۔ مسلمان تیری زندگی، تیرا جذبہ، تیرا ایمان یہ نہیں ہے کہ تو دنیا میں لگا رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تیرے سینے میں نہ ہو۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو پھر مسلمان کیسا ہے؟ تو مسلمان کیسا ہے؟ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑوں ہاں رحمت نازل فرمائے حضرت اقدس کی قبر مبارک پر، آپ نے اپنے بیانات کے اندر ایک واقعے کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں نواب شاہ سے 15 میل دور ایک چھوٹی سی بستی، جہاں پر قادیانیوں کی بھی ایک بستی ہے، وہاں پر قادیانی اور مسلمانوں کے درمیان مناظرے کو رکھا گیا۔ حضرت مولانا لال حسین اختر آپ اس مناظرے کے لیے تشریف لائے۔ یہاں سے مرزائیوں کا عبد الحق نامی ملعون یہ آیا، حضرت فرمانے لگے، یہ اپنے لشکر کے ساتھ آیا، بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں، قانونی ادارے بھی موجود ہیں۔ حضرت فرمانے لگے کہ آج میں اس بات کو ثابت کروں گا
کہ تم جھوٹے ہو, تمہارا نبی جھوٹا ہے, اس پر آئی وہی جھوٹی ہے, اس کی پیشن گوئیاں جھوٹی ہیں, اس کی تمام باتیں جھوٹی ہیں. تو آگے سے اس ملعون نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر, آپ نے کی ذات پر اس نے اپنی زبان کو نکالا, بکواس کی. مسلمانوں میں کوہرام مچ گیا, یہ چیخنے اور رونے لگے کہ ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ سامنے اسلحہ اٹھائے لوگ کھڑے ہیں, قانونی ادارے کھڑے ہیں, انہوں نے ان دونوں کو آپس سے ہٹایا. مسلمان بے چین ہے, ایک عجیب کیفیت کے اندر مبتلا ہے, وہ مناظرہ نہ ہو سکا. ان لوگوں نے دونوں کو ہٹا کر گھروں پر بھیجنے کی ہدایت کی. ان میں ایک بوڑھا تھا جو حاجی کے نام سے مشہور تھا. یہ اپنے گھر آیا, راستے میں آنسو بہ رہے ہیں, دل میں غم ہے, عجیب کیفیت ہے, اور یہ ایک ایک قدم حاجی کہتا ہے مجھے منو وزنی لگ رہا ہے, میں گھر کی طرف آ رہا ہوں. آ کر گھر پہ بیٹھا, اپنے سر سے امامے کو اتارا. جب گھر میں داخل ہوا, میں نے دیکھا گھر میں پورے گھر کے اندر سسکیوں اور رونے کی آواز ہے. مجھے دیکھ کر میری بیوی اور میری بیٹیوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا, اور ان کی رونے کی آواز مجھے آ رہی ہے. میں بھی رو رہا ہوں, وہ بھی رو رہی ہے. میں نے پانی مانگا, مجھے گھر سے کوئی پانی دینے نہیں آیا, کسی نے میری بات کو نہیں سنا. میں بیوی سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی پانی تو پلا دے. کہنے لگی حاجی پانی تجھے کیسے پلاؤں, میں پانی تو کسی غیرت مند انسان کو پلاؤں گی, میں تجھے پانی کیسے پلاؤں. حاجی تو اللہ کے گھر کو دیکھ کے آیا ہے, تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر سے ہو کے آیا, تو نے اس کی زیارت کی, تو مجھے ساتھ لے کر گیا تھا, تو وہاں روتا تھا, سلام کرتا تھا, تو محبت میں مچلتا تھا, تو مجھے میں کیسے پانی پلاؤں. تجھے غیرت نہیں آئی, تو بغیرت ہو گیا. میں تجھے اپنا نہ شوہر مانتی, نہ مجھے تجھے پانی پلاتی ہوں. تو مجھے اجازت دے, میں اپنے ماں کے گھر جا رہی ہوں. میری بیٹیاں تجھے باپ نہیں بولیں گی. تو زندہ کیسے گھر آ گیا, یا تو اس کو قتل کرتا یا تیری لاش گھر آتی. اور جب یہ الفاظ سنے, میں اپنے سر پر امامے کو رکھنا بھول گیا. اس حاجی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا, اس نے گھر سے لکڑی کاٹنے والی کڑاڑی کو اٹھایا اور اٹھا کر اس بدبخت کی طرف چل پڑا. جا کر للکارا, اور محمد کے گستاخ اور نبی علیہ السلام کا بغض اپنے سینے میں رکھنے والے, او کتے, آج محمد کا غلام آ گیا ہے, آج تیری گردن کو اتارے گا. وہ بھاگنے لگا, اس کا پیر مٹی کے ڈھیلے میں اٹکا اور گر گیا. حاجی کہتا ہے پیر نہیں اٹکا تھا, قدرت نے دھکا دیا تھا. میں نے اس کے سر پر وار کرا کہ تیری دماغ میں وہ الفاظ آ کیسے گئے. میں نے اس کے سینے کو چیر دیا. اس سینے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے. میں نے اس کے جبڑے کو چیر دیا. میں نے اس کی زبان باہر کھینچی, اس زبان کو کاٹ دیا. میں نے اس کی انگلی کو آڑی اپنی کلہاڑی پر رکھا, اس کی انگلی کو کاٹ دیا کہ یہ انگلی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر, آپ کے روضہ اقدس پر, آپ کے شہر مبارک کے اوپر اٹھی تھی. میں نے اس کی انگلی کو کاٹ دیا. اس کا خون میرے جسم پر, میں خون میں نہا گیا, اور مجھے اس کے خون سے بو آ رہی تھی. نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اس لباس کو میں اتاروں. اسی کلہاڑے کو لے کر تھانے کی طرف چل گیا. تھانے دار مجھے دیکھتا ہے, حاجی آ رہا ہے جو اس بستی کا سب سے زیادہ شریف آدمی ہے, مسجد میں آزان دیتا ہے, آج خون میں نہایا آ رہا ہے, ہاتھ میں کلہاڑی ہے. تھانے دار کہنے لگا حاجی خیریت تو ہے کہ اس حال میں آ رہا ہے. میں نے کہا کہ جس ملعون نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھونکا تھا, میں نے اس کے سینے کو چیر دیا, اس کی زبان کو کاٹ دیا, میں نے اس کے دماغ کو اس کے سر سے باہر نکال دیا, اس کے خون سے نہا گیا ہوں, جس سے مجھے کرائیت آ رہی ہے, مجھے گرفتار کر لے. وہ آ کر قدموں میں بیٹھ گیا. کہا حاجی تو قاتل نہیں, تو محمد کا عاشق ہے. میں تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑی کیسے لگا سکتا ہوں؟ تو محمد کی شفاعت سے مجھے محروم کرنا چاہتا ہے. ہم تو تیرے غلام ہیں, تو ہمارا مہمان ہے, تو قاتل نہیں ہے, تو محمد کا عاشق ہے. پولیس والے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی دودھ لا رہا ہے,
کوئی چائے پیش کر رہا ہے، کوئی کھانے لیا آ رہا ہے، اس نے آگے خبر دے دی کہ محمد کے غلام نے محمد کے گستاخ کو مار دیا ہے، میں حکومت کی دی ہوئی پٹی تو اتار سکتا ہوں، وردی تو اتار سکتا ہوں، لیکن میں حاجی کو گرفتار نہیں کروں گا۔ افسران بالا آ گئے، یہ گاڑی لے کر آئے، ان کی ہمت نہیں ہو رہی کہ حاجی کو کہیں کہ تو نے قتل کیا ہے۔ یہ باادب ہو کر کھڑے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اسے کیا کہیں، ہم تو قاتلوں کو پکڑنے والے، چور اور ڈاکوؤں کو پکڑنے والے، یہ تو محمد کا غلام ہے، یہ تو محمد کا عاشق ہے، یہ تو محمد سے محبت رکھنے والا ہے۔ اس محبت اور دیوانگی نے اس زبان کو کاٹا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر نکلی تھی۔ اس نے اس سینے کو چیرا جس میں محمد علیہ السلام کا بغض تھا۔ باادب ہو کر کہنے لگے کہ حاجی یہ گاڑیاں کھڑی ہیں، بیٹھنا چاہتے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ حاجی جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا، کہتا مجھے سکر جیل لے کر آئے۔ جیل جب میں پہنچا تو یہ قیدی دھاڑے مار رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے چوم رہے ہیں۔ کہا جیل تو آیا ہے، ہم تو لوگوں کو لوٹ کر آئے، لوگوں کے ہاں ڈاکے مار کر آئے، لوگوں کو قتل کر آئے۔ جیل تو آیا، نبی کا غلام، نبی سے محبت رکھنے والا۔ دونوں طرف پولیس اور قیدیوں کی قطار بنی ہوئی ہے جو حاجی کو چوم رہے ہیں، حاجی کے گلے لگ رہے ہیں، حاجی کی خدمت کر رہے ہیں۔ حاجی کہتا ہے رات سویا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کہا گھبرانا نہیں، تیری قربانی کا پیغام مل چکا ہے، تو گھبرانا نہیں، تو وکیل بھی نہیں کرنا، تیری وکالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں ساری دنیا کے کفار کا مال جمع ہونے لگا، ساری دنیا کے کفار کا مال جمع ہونے لگا، ساری دنیا کے عقل مند اور ماہر وکیل آ گئے اور آ کر مقدمے کو لڑنے لگے۔ مسلمان وکیل ہاتھ جوڑنے لگے کہ حاجی خدا را ہمیں حق میں بولنے دے، تو اپنا بیان بدل دے، خدا کی قسم کوئی انسان تجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ساری دنیا کا مال جمع ہوا ہے، سارا کفار ایک جگہ کھڑا ہے، حاجی کو سزا دلانا چاہتے ہیں۔ حاجی کہنے لگا میں بیان نہیں بدل سکتا، میں نے محمد کے گستاخ کی زبان کو کاٹا ہے، میں نے محمد کے گستاخ کے سینے کو چیرا ہے، میں نہ کوئی وکیل لیتا ہوں نہ بیان بدلتا ہوں، آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ کوئی اور ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر اپنی زبان کو نکالے۔ حاجی بھی یہی موجود ہے، کلاڑا بھی وہی ہوگا، پھر سے زبان کو بھی کاٹ دوں گا اور سینے کو بھی چیر دوں گا۔ کوئی وکیل نہیں لیا۔ حاجی کہتے ہیں کہ تمام علماء ولی جمع ہونے لگے، میری زیارت کو آنے لگے۔ حضرت شکور دین پوری رحمت اللہ علیہ میرے چہرے کو دیکھتے رہتے، میرے چہرے کو دیکھتے رہتے۔ میں نے کہا دین پوری کیا دیکھتا ہے؟ کہنے لگے اس چہرے کو دیکھتا ہوں کہ جن آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اور نوجوانوں، مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ نبی کی محبت تمہارے دل میں کہاں ہے؟ تم محبت کا نام لینے والوں، تمہارے چہرے نبی کے مشابہ نہیں ہے، تمہارے گھر میں نبی کی سنت نہیں ہے، تمہاری زندگیوں میں نبی کی سنت نہیں ہے، تمہارا چلنا نبی جیسا نہیں، تمہارا بات کرنا نبی جیسا نہیں، تمہارا کھانا نبی جیسا نہیں، تمہارا بیٹھنا نبی جیسا نہیں، تمہارے اخلاق نبی جیسے نہیں، تمہارا معاف کرنا نبی جیسا نہیں، تمہارا مسلمان کا محبت رکھنا نبی جیسا نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو امت سے اتنی محبت رکھنے والے، اتنی محبت رکھنے والے کہ آپ کی دعا کہ اللہ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اللہ ان سے مجھے جلدی ملا۔ صحابہ تڑپ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے شدید محبت رکھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے شدید محبت رکھتے ہو، لیکن میرا پردہ پروانے کے بعد جو امتی میری سیرت کو سن کر پڑھ کر مجھ سے محبت رکھتا ہے میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اس کی محبت ایسی ہے کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ ساری دنیا قربان کر کر نبی کا دیدار ہو جائے گا تو وہ سب قربان کر دے گا۔ اور بتاؤ یہ محبت ہے کہ مسلمان قربان کر رہا ہے کہ یہ جو نبی کی دعا ہے کہ اس دعا کے اندر میرا اور تمہارا بھی حصہ ہے؟ کہ ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہے
کیا ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہے؟ تو داڑھی کاٹ کر خوبصورت نہیں لگتا، تو داڑھی کاٹ کر خوبصورت نہیں لگتا۔ صحابی زیارت کر رہے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، پھر چاند کو دیکھتے ہیں، پھر چہرے کو دیکھتے ہیں، پھر چاند کو دیکھتے ہیں، پھر چہرے انور و اطہر کو دیکھتے ہیں، پھر چاند کی طرف دیکھتے ہیں۔ چاند تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن نہیں رکھتا، میرے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، تو داڑھی کٹا کر خوبصورت لگے گا، تیرا چہرے پہ پھٹکار ہوگی۔ تو اس کو حسن سمجھتا ہے؟ اور بتاؤ نا، آج میں اور آپ اپنے دلوں میں جھانکیں کہ سنت کی ہمارے سینوں میں کتنی قدر و قیمت ہے، کتنی قدر و قیمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجوسیوں کو دیکھ کر اپنے چہرے کو پھیرا تھا کہ ظالموں، یہ تم نے کیا کیا کہ اپنے چہروں سے داڑھی کو ہٹا دیا۔ وہ کہنے لگے ہمارے بادشاہ نے حکم دیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے بادشاہ نے حکم دیا کہ داڑھی کو بڑھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے چہرہ پھیرا تھا۔ اگر میدان حشر میں شفاعت کی امید رکھنے والوں اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنا داڑھی والے امتیوں سے اپنے چہرے کو پھیر لیا تو میں اور تم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ابن کثیر لکھتے ہیں ایک محدث روزہ اثر پر اور ایک شخص آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کوئی اپنے آپ پر ظلم کرے اور پھر معافی مانگے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، آپ میری سفارش فرمائیے گا، آپ گواہ بن جائیں۔ اس کے بعد اس نے چند اشعار کہے جو آج بھی روزہ اثر پر لکھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے زمین مقدس ہو گئی، یہ وادیاں مقدس ہو گئی، آپ اس زمین میں ہیں، یہ پہاڑ مقدس ہو گئے، تمام برکات آپ کی وجہ سے، تمام برکتیں آپ کی وجہ سے، تمام عزتیں، تمام شان اس مٹی میں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب الصراط کے اوپر میرے قدم ڈگمگائیں گے تو آپ ہی ہوں گے جو اللہ سے یہ فرمائیں گے اللہ میری امت کو پار لگا دے، میری امت کو اللہ پار لگا دے۔ اب بتائیے کہ ہماری زندگی میں نبی کی کتنی سنت ہے۔ محبت قربان، محبت یہ بندے کو قربانی کے قابل بناتی ہے۔ حاجی کہتا ہے کہ کیا دیکھتے ہو میرے چہرے کی طرف؟ حضرت دین پوری فرماتے ہیں ان آنکھوں کو دیکھتا ہوں جن آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ان آنکھوں کو دیکھتا ہوں۔ حاجی کہتا ہے اور 8ویں دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، آپ فرماتے تھے گھبرا نہیں، تیرا وکیل محمد ہے۔ ساری دنیا نے زور لگایا، کتنا؟ ساری دنیا نے زور لگایا۔ 3 سال کا عرصہ ہو گیا، 3 سال کا عرصہ، حاجی کے پاس وکیل نہیں ہے دنیا کا کوئی۔ مسلمان تڑپ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ 3 سال بعد فیصلہ کیا ہوا؟ وکیل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھتا ہے کہ جب اس گستاخ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تو حاجی تو عاشق ہے اور عاشق دیوانہ ہوتا ہے، اور یہ عاشق کیسے برداشت کرتا؟ اور اس عاشق نے جا کر اس کو قتل کیا، اس کا بنتا یہ قتل ہونا تھا، اور حاجی دیوانہ تھا، اور دیوانے کے اوپر دنیا کا قانون چل نہیں سکتا، اسی لیے حاجی کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ حاجی 83 سال کی عمر میں بھی اپنے اسی بستی میں موجود ہے۔ حضرت دین پوری فرماتے ہیں کہ پھر جب گیا تو اس بوڑھے کو جب میں نے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ ابھی آب کوثر سے نہا کے آئے۔ یہ مسلمان ہے،
مسلمان یہ نہیں ہے، مسلمان یہ نہیں ہے جو گناہوں میں پڑا رہے، یہ تو نبی کی محبت میں دیوانہ ہوتا ہے، یہ تو نبی کا عاشق ہے، یہ تو نبی کا عاشق ہے، یہ تو نبی کے ہر عمل کو ایسے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ محبت تو یہی ہے نا، یہی ہے یا نہیں؟ یہی ہے یا نہیں؟ آج کسی ناچنے والے، گانے والے، کسی کھیلنے والے کو کوئی مسلمان نوجوان پسند کرے، اس کا چلنا بھی جانتا ہے، وہ خریداری کہاں سے کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ کون سے کلر کے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ کھانا کون سا پسند کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے، لیکن یہی مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نہیں جانتا۔